بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہمارا عنوان ہے اعتکاف۔ اعتکاف سے متعلق انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس میں ہم کئی موضوع پر اور کئی اہم چیزیں سامنے رکھیں گے، جس میں اعتکاف اہم عبادت ہے، معتکف کا اصل مقصد کیا ہے، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، اور اس طریقے سے مشرکین بھی اعتکاف کرتے تھے، کس کے سامنے کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں وہ انشاءاللہ ہم اس میں ذکر کریں گے۔ تو اعتکاف اہم عبادت ہے۔ اعتکاف تمام مسنون عبادات میں بڑی اور اہم ترین عبادت ہے، تقرب الہی اور ثواب کا کام ہے۔ بندہ اپنے مالک اور آقا کے در پر اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑا رہتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پوری امید لے کر آتا ہے، اور شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنا اس کے اولین مقاصد میں سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ہمیشہ نہایت پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ شدید عذر یعنی فتح مکہ کے لیے تشریف لے جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اعتکاف نہیں فرما سکے، ورنہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اعتکاف کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے فقہاء کرام نے اعتکاف کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ معتکف کا اصل مقصد مسجد میں حضوری ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے گھر پڑے رہنا۔ یہ ایک مستقل عبادت، غلامی اور عبدیت کی شان ہے، اور ہر معتکف نے اعتکاف کی نیت کے ذریعے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ تیرے گھر اتنے دن پڑا رہوں گا جب تک رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہ ہوگا۔ اس لیے شدید ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا اس عہد کے خلاف ہوگا، اور ایسی شدید ضرورت جو مسجد سے باہر ادا ہوتی ہے وہ پاخانہ، پیشاب اور جنابت کا غسل ہے۔ اس لیے معتکف کو پاخانہ، پیشاب اور جنابت کے غسل کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو اور سب سے ہر قسم کا تعلق ختم کر کے بس اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے مسجد کی کسی جگہ پر بیٹھ جائے، اور سب سے الگ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی کے ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ یہ خواص بلکہ اسپیشل لوگوں کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک بلکہ اس کا آخری عشرہ ہی ہے۔ اعتکاف کا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں چونکہ پورا وقت مسجد میں گزرتا ہے، اس لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں سونا اور آرام کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف کرنے کا خیال کس کے دل میں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے قلب میں خلوت اور عزلت کا داعیہ پیدا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصے میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے، تو تم فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تو تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں بھی کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی تمام مخلوق سے الگ ہونے کی برکات۔ جب بندہ ہر چیز سے الگ تلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار برکات سے نوازتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام کفار اور ان کے باطل معبودوں سے الگ تلگ ہو کر
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور ہر ایک کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا جا کر اعتکاف فرماتے اور کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، مراقبہ، تفکر اور تذکر آپ کی عبادت تھی۔ مزید یہ کہ فاسق، فاجر، مشرکین اور کفار سے علیحدہ رہنا یہ بھی خود ایک مستقل عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ترجمہ یہ ہے پس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے اس کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، قیامت تک دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ البتہ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے الگ تلگ ہو کر خالص اللہ کے لیے اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یقیناً ولایت کے درجے پر فائز فرمائیں گے۔ ہاں، اگر ہماری جانب سے کمی کوتاہی ہوگی تو محروم ہونے کا سبب بنے گی، پھر برائے نام اعتکاف میں بیٹھنے کی صورت میں خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو صحیح معنی میں اعتکاف کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا